بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرا نام ہے جاوید صادق۔ میں اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ آج میں نواز شریف کے اوپر ایک اور ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ شیخ سعدی نے فرمایا، روئے زمین پر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو دکھ، تکالیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ سراسر معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ یہ مکار ٹولہ پی ڈی ایم بالکل یہی کچھ کر رہا ہے اور معافی وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے۔ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ اب کچھ بات میں ماں کی کرتا ہوں، اس کی عظمت کی کرتا ہوں اور اس کی ایسی اولاد کی جو خود تو چارٹرڈ فلائٹ میں دھوکہ دے کے اس ملک سے فرار ہوا، مگر ماں جب اس دنیا سے رخصت ہو گئی لندن میں، تو اس کو کارگو میں پیک کر کے پاکستان بھجوا دیا تاکہ پاکستان میں اس کی آخری رسومات جو ہیں وہ ادا کر دی جائے، اور یہ بیٹا اور اس کی اولاد پاکستان اس ماں کو، اس دادی کو قبر میں اتارنے کے لیے آ نہیں سکے، کیونکہ ان کو دولت بہت زیادہ عزیز ہے۔ کیا اچھی بات کسی نے کہی ہے کہ ماں کو محسوس کرو، یہ محسوس کرنے کی چیز ہے، اور میرے بھائی اگر آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے تو پھر آپ بیٹے یا بیٹا کہلانے کے حقدار نہیں۔ ایک پوتی جو پاکستان میں ہے، جس کو آج کل لوگ راج کماری کے نام سے یاد کرتے ہیں، بہت شور مچایا ہوا ہے۔ دادی کے انتقال کے فوراً بعد دوسرے دن سے شروع ہو گئی اور ملک بھر میں جلسے کرتی پھر رہی ہے۔ کیا یہ لوگ بھول گئے کہ تم لوگوں نے کیا حشر کیا ہے اس ملک کا؟ اس عوام کو یاد ہے۔ عوام اس کو اتنی آسانی سے بھولے گی نہیں اور نہ تمہارا ساتھ دے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نواز شریف اور ان کے بیٹے اپنی ماں کو، دادی کو آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے لیے پاکستان آتے اور عمران خان سے کہتے کہ ساری دولت لے لو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں اپنی ماں کو آخری آرام گاہ تک جب تک نہیں پہنچاؤں گا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ تو تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کر لو، لیکن یہ ایسا نہیں کر سکے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، عمران خان اتنا ظالم انسان نہیں ہے، بہت ہی صاف دل، صاف گو، ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے۔ اگر اس سے یہ درخواست کی جاتی تو وہ ڈیفینیٹلی نواز شریف کو اس چیز کی اجازت دے دیتا، لیکن نواز شریف کو تو اپنی دولت پہ گھمنڈ تھا کہ دولت ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے اس لیے بنا رہا ہوں کہ شاید یہ ان کی نگاہ تک پہنچ جائے اور یہ رائے راست پہ آ جائیں، کیونکہ ابھی وقت بہت زیادہ نہیں گزرا۔ بھول جائیں، یہ دولت کسی کام نہیں آنی۔ ماں کے حوالے سے میں 2-3 شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس سے آپ ہل کے رہ جائیں گے کہ ماں کی کیا عظمت ہے، ماں کا کیا مقام ہے۔ سنیے، اور کچھ روز ہوں بوجھ
اٹھا لو بیٹے، اور کچھ روز ہوں بوجھ اٹھا لو بیٹے، چل دیے ہم تو میسر نہیں ہونے والے۔ اور شعر سنیے ایک، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا۔ آخری شعر سنیے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں جنت یوں ہی نہیں رکھی۔ کس چیز کا اسٹرگل ہو رہا ہے، کس چیز کے لیے تم نمازیں پڑھ رہے ہو، کس چیز کے لیے تم عمرے کی ادائیگیاں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وہ عمرے دراز کر دیتا ہے اور ساتھ میں بہت سارے روگ بھی لگا دیتا ہے۔ دیکھ لیں کون سی ایسی بیماری ہے جو اس ٹولے کو نہیں ہے۔ ان کو موت بھی نہیں آنی، کیونکہ موت کا دوسرا نام ہے سکون، اور اگر سکون آ گیا تو کھیل سارا ختم ہو گیا۔ یہ یوں ہی در بدر ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ وہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ایک شخص ہے، پہلے کہتا تھا عورت کی حکومت کی مخالفت زوروں میں کرتا تھا، اب عورت کے ساتھ کھڑا ہے اور کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کہتا ہے جعلی الیکشن تھے، جعلی اسمبلیاں ہیں، مگر صدارت کے لیے سب سے پہلے میدان میں آ گیا۔ دوستو، کیسا لگتا اگر یہ چربی کا ڈرم صدر پاکستان ہوتا۔ 10 سال گزرنے کے بعد راج کماری کو کون سے حالات لاڑکانہ لے گئے بے نظیر کی برسی پہ، جہاں قرآن خوانی کے علاوہ عمران خانی ہی ہوتی رہی۔ راج کماری، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری قابلیت کیا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ تمہارا داخلہ کنگ ایڈورڈ کالج میں کیسے ہوا اور پھر بھی تم وہاں سے ناکام باہر نکل آئیں، اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکیں۔ کس لہجے میں تم عمران خان سے مخاطب ہو، تم کیسے اپنے خاندان کی بچی کچی عزت کو خاک میں ملا رہی ہو۔ حیرانی ہوتی ہے جب بڑے بڑے کھاپڑ سیاستدان راج کماری کے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے، یعنی ان کا تو سیاسی کیریئر میرے خیال میں ختم ہی ہو گیا، جن سیاستدانوں نے 40 سال لگا دیے۔ یہ لٹیرے اس قوم کے کسی کام آنے والے نہیں۔ دوستو، یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کیا کر لیا پہلے 15-20 سال میں؟ کیا دے دیا تمہارے لیے؟ یہ کھا گئے لوٹ کے۔ اب بھی تم نے اگر انہیں موقع دیا یہ یہی کچھ کریں گے۔ میں ان لٹیروں سے کہتا ہوں، تم نے صدام حسین، کرنل قذافی، شہنشاہ ایران کا حشر نہیں دیکھا؟ کیا ہوا؟ ان کے پاس تو تم سے کئی گنا دولت زیادہ تھی، وہ تم سے کہیں زیادہ مالدار لوگ تھے۔ تم نے نہیں دیکھا قذافی کو لوگوں نے کیسے سڑکوں پہ گھسیٹا؟ شہنشاہ ایران کو تو اس ملک، اپنے ملک میں دفن ہونے کے لیے جگہ تک نہیں ملی۔ ان چیزوں سے تمہارا دماغ کوئی اثر نہیں لیتا، تمہاری عقل کچھ کام نہیں کرتی کہ اس دولت نے کیا کیا۔ یہ خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے اور اس دولت نے انہیں کچھ نہیں دیا۔ میں تمام اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس عمران خان کے علاوہ دوسری چوائس نہیں ہے۔ اگر اس کو کھو دیا
تو بہت تباہی اور بربادی جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ یہی ایک شخص ہے عمران خان جس کا نام ہے، یہی کشتی کو پار لگائے گا۔ دیکھو یہ نیک ہے، یہ ایماندار ہے اور سچ کا انشاءاللہ بول بالا ہوگا۔ آپ حضرات تھوڑی ہمت سے کام لو، اس آدمی کو سپورٹ کرو اور ان دھوکے بازوں کے فریب میں آنے کی کوشش نہیں کرنا۔ شکریہ بہت بہت۔ میرے اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہو اس کو وائرل کر دو اور میرے چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کر لو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔